اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس عظیم الشان متحدہ دعائیہ جلسہ برائے مظلومین فلسطین کی صدارت کے لیے ہمارے علاقے کی انتہائی معتبر ترین شخصیت عالی جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو ابھی 1-2 منٹوں میں یہاں تشریف لانے والے ہیں، ان کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہمارے قائدین اور متحدہ کمیٹی، احتجاجی کمیٹی برائے فلسطین کے ذمہ داران، متحدہ احتجاجی کمیٹی کی کور کمیٹی کے معزز ترین اراکین، یہاں پر شریک تمام ملت کے بزرگوں، نوجوانوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوان بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، اور ہماری پہچان ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایمان کو باقی رکھنا، ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ میں بالکل مختصر انداز میں اس جلسے کی غرض و غایت 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد چند منٹوں میں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں بات کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ بہت سے مقررین یہاں پر ہیں، ہمارے اپنے قائد، دینی رہنما، صدر جلسہ محترم المقام عالی جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں ایک حقیر ناچیز ملت کا خادم، اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 40-45 سالوں سے جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب کھڑے ہو کر ملت کی قیادت کہیے، رہبری کہیے یا خدمت کہیے، وہ انجام دینے کی پوری مخلصانہ کوشش کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر سے فلسطین پر دوبارہ اسرائیل کے حملوں کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سے ہر روز فلسطین میں ہر روز سینکڑوں معصوم بے گناہ لوگوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اسرائیلی ملٹری کی جانب سے، اسرائیلی فوج کی جانب سے، اسرائیلی حکومت کی جانب سے، اور ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 50,000 نہتے بے گناہ سویلین لوگ، عام شہری لوگ، جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جنگ میں ملٹری جو ہے، ایک ملک کی ملٹری دوسرے ملک کی ملٹری پر حملہ کرتی ہے، لیکن یہاں پر اسرائیل کی فوج مسلمان عام نہتے شہریوں پر حملہ کر رہی ہے، بچوں پر حملہ کر رہی ہے، خواتین پر حملہ کر رہی ہے، مدارس پر بمباری کی جا رہی ہے، ہاسپٹلز پر بمباری کی جا رہی ہے، اور مساجد پہ بمباری کی جا رہی ہے۔ اس ظلم کے خلاف ساری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ اس ظلم کے خلاف
ہندوستان میں ہر جگہ آواز اٹھائی گئی۔ حد یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ کی معلومات مجھ سے بہتر ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خود اسرائیل ملک میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف اسرائیلی عوام نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ایسی صورت میں ناندیڑ میں بھی ایک احتجاجی جلسہ ہو اور ان مظلوم شہداء کے لیے دعا کی جائے، یہ ہم سب نے ضروری سمجھا، اور ہمارے قائد مفتی خلیل الرحمان صاحب کی صدارت میں انوار المساجد نامی مسجد میں دگلور ناکے کی ایک نشست ہوئی اور وہاں سے اس کام کا آغاز ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، سب کی اعانت سے ہم نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ تمام سیاسی قائدین ہمارے، مختلف جماعتوں کے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے، سب سے ہم نے ربط قائم کیا اور سب نے ہم کو تعاون کیا اور سب نے ہمارے ساتھ لبیک کہا۔ تمام، اگر آپ لوگ تھوڑا خاموش رہیں تو بات کی جا سکتی ہے، ورنہ آوازوں میں بات نہیں ہو سکتی۔ تمام سیاسی قائدین اور تمام ہمارے ملت کے ہمدرد خادمین، سب لوگوں نے مل کر اس جلسے کو کامیاب کیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، اور ہم لوگ تو سینئر لوگ ہیں، جو جونیئر نوجوان بچے ہیں وہ نوجوان بچے زیادہ محنت کرتے ہیں والنٹیئرز کے طور پر، اور ہمارے ذمہ داران، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، ان سب کی محنتوں سے یہ جلسہ کامیابی کو پہنچا ہے۔ ہم فلسطین کے ہمارے معصوم بے گناہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے اور احتجاج بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اس جلسے کا کیا فائدہ ہے، تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ جلسہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ 2 گھنٹے کا وقت اس چلچلاتی دھوپ میں دے کر ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے۔ اور یہ جلسے کے ذریعے ہم ہماری حکومت کو اور ہماری حکومت کے ذریعے ہم جو ہے اسرائیلی حکومت کو اور امریکہ کی طاقتوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے اسرائیل میں رہنے والا ہو، فلسطین کا ہو یا اور کسی ملک کا ہو، وہ ہمیشہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل کے خلاف احتجاج بلند کرے گا، چاہے اس پر کتنے ہی مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں۔ میں نوجوان میرے ساتھیوں کی معلومات کے لیے، علماء حضرات اور دانشور حضرات سب جانتے ہیں، میں نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں جن کو معلومات کی کمی ہے ان کی معلومات کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور کچھ مغربی ممالک کے لوگ کچھ ایسے سوالات کر رہے ہیں جس کا ہمارے عام نوجوان بچے جواب نہیں دے سک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ فلسطین میں بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کی تیسری بڑی مقدس جگہ ہے۔ پہلی مقدس جگہ خانہ کعبہ ہے، دوسری مقدس جگہ مدینہ منورہ ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، یہ تیسری مقدس جگہ ہے۔ تیسری مقدس جگہ ہونے کی وجہ سے
چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک اس مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھی تھی. ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے مقدس ہے. تو جو صہیونی لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ آپ کے نوجوانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی تو تیسری مقدس جگہ ہے، لیکن یہودیوں کی تو وہ پہلی مقدس جگہ ہے، آپ اسے کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ ہمارے نوجوانوں کو علم کی کمی کی وجہ سے جواب یہ جو بسکٹ اور پانی کی تقسیم ہو رہی ہے، برائے مہربانی اسے روک دیں. بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، فوراً سے اس تقسیم کو روک دیں. آپ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بعد میں سوچا جائے گا. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. شروع کیجیے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نوجوان بچے کو میرے معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے معنی، اسلام کا ماننے والا جو ہے، اسلام کو ماننے والا وہ صرف 1400 سال سے مسلمان ہے ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل، اس پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں. ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے، ان کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، وہ بھی مسلمان ہیں. ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کے معنی سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں سے اسلام پھیلا، وہاں سے اسلام نکلا. ایسا نہیں ہے. اسلام کی تجدید ہوئی. پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا، اور اپنی آخری جو ہے شریعت بھیجی قرآن کے ذریعے سے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ، یہ یہودی لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب توریت میں تبدیلی کر دی ہے، اور وہ توریت قرآن مجید کے آنے کے بعد عام زبان میں کینسل ہو چکی ہے. جس طرح سے ایک سلیبس آتا ہے، ایک کتاب آتی ہے، چند دنوں کے بعد سلیبس تبدیل ہو جاتا ہے، دوسری کتاب آتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور کے بعد قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. تو ہندوستان کے مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمان یہ جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے قبیلہ کنعان نام کا ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے اس قبیلہ کنعان کے مسلمان، عرب مسلمان، اس فلسطین کے اصلی باشندے تھے. اصلی باشندے مسلمان تھے. یہ فلسطین شروع سے، ابتدائی سے مسلمانوں کی زمین ہے. ہم کو بہکایا جاتا ہے کہ فلسطین جو ہے مسلمانوں کی زمین تیسرے نمبر کی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے کہ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، ان کا تصور، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بعد از موت، آخرت میں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس طرح عیسائی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اسی طرح سے یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں. جبکہ اللہ کی ذات بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، اولاد سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی. ان کا یہ عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر دوبارہ جب فلسطین فتح ہوا، دوبارہ سے بارہ کہنا چاہیے، تو اس وقت جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک معاہدہ ہوا. یہ میرے عام نوجوانوں کو معلوم رہنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، لیکن یہودیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی.
عیسائیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اسلام ہے جو ہم کو ہر ایک کو اپنے آپ کے ساتھ لے کر چلنے کا سبق سکھاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کا اس پر دوبارہ قبضہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ سب جانتے ہیں کہ 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں ہٹلر نے یہودیوں کو مار مار کر بھگایا۔ ہمارے عرب فلسطین کے اسلام کے ماننے والوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، تو آج وہ انہی پر قابض ہو چکے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے مختصر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہر لحاظ سے فلسطین مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، اور مسلمان اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ چاہے قیامت تک کتنے ہی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، مسلمان فلسطین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے میرا رشتہ کیا؟ میرا رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین ہماری جان ہے، مسجد اقصی ہماری شان ہے۔ مسجد اقصی کے لیے ہم ہمارے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف چند گھنٹوں کی دھوپ برداشت کر رہے ہیں، چند الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی مسلمان قوم بہت خراب ہو چکی ہے، بہت حالات خراب ہیں، بہت معاملات خراب ہیں۔ اس کے باوجود بھی لاکھوں مسلمان نوجوان ایسے ہیں، آج بھی کروڑوں مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اپنے خون کا آخری خطرہ بھی فلسطین کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج اسی فلسطین کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ شہداء کو کی مغفرت فرمائے۔ شہداء تو مغفرت شدہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ صبر جمیل عطا کرے ان کے پسماندگان کو۔ اللہ وہاں پر جو ہو رہا ہے ظلم اسے روک دے، ظالموں کے ہاتھ توڑ دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ آخر میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، دو جملوں میں دو باتیں۔ ہم نے آج یہاں جو جلسہ رکھا، ہمارے سارے ذمہ داران، یہاں کور کمیٹی کے سارے ذمہ داران، عوام الناس کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے عوام سے اس جلسے کی تیاری کے لیے ایک نیا پیسہ بھی چندہ نہیں لیا، معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عوام سے ہم نے اس جلسے کے خرچ کے لیے ایک نیا پیسہ بھی نہیں لیا ہے۔ ہم نے اپنے جیب سے، تمام ذمہ داروں نے اپنے جیب سے، تمام کور کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنے جیب سے پیسے لگائے ہیں، اور سارا خرچہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اگر اور کچھ کمی پڑتی ہے تو وہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ عوام میں سے ہم نے کہیں چندہ نہیں لیا ہے۔ دوسری بات ہم کو جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا، ساری ایسی مصنوعات، ساری ایسی چیزیں جو وہ ہمیں بیچ کر، ہم سے پیسہ حاصل کر کے ہمارے بھائیوں بہنوں نوجوان بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کریں۔ آج اعلان کیجئے کہ ناندیڑ شہر میں اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم آج سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جہاں بھی ہمیں معلوم ہو کہ اس میں اسرائیل کی طرف سے تیار کردہ یہ چیز ہے، اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ آخری ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جو ہماری قوم کے جو متمول حضرات ہیں، ہماری قوم کے جو دولت مند حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پر، کسی کمیٹی کے پاس نہیں، کسی فرد کے پاس نہیں، کسی تنظیم کے پاس نہیں، اپنے طور پر فلسطین کے مظلوم شہداء اور ان کے پسماندگان کو اگر مدد پہنچانا چاہتے ہیں، معاشی مدد پہنچانا چاہتے ہیں،
تو بمبئی کے قریب ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز شخصیت مولانا سجاد نعمانی صاحب تشریف فرما. آپ سب لوگ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے اچھی طرح واقف ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے, ہندوستان کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے ہیں. ہمیشہ بے لوث اور بے ٹوک اپنی قیادت و انجام دے رہے ہیں. انہوں نے ایک انتظام کیا ہے کہ ان کی تنظیم کی جانب سے فلسطین کے مظلومین شہداء اور ان کے پسماندگان کو پیسے پہنچائے جا رہے ہیں, معاشی مدد پہنچائی جا رہی ہے. میں ناندیڑ کے ایسے دولت مند حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کوئی چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور پر مولانا سجاد نعمانی صاحب کی اس تنظیم کے پاس اپنی رقومات پہنچا دیجئے. آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, آج کل ہر ایک کو ہر ایک کا نمبر معلوم ہے, اور آپ ان کے ذریعے سے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں. انہیں کھانا, دوائیں, جو کچھ بھی پہنچانا ہے وہ پہنچانے کا کام ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اگر کوئی کر رہے ہیں تو ہمارے معتبر عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب کر رہے ہیں. چھوٹے موٹے 1000, 2000, 5000 روپئے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دولت مند حضرات جو کم سے کم 50,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ ایسی رقم دے سکتے ہیں, ایسے لوگ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ربط پیدا کریں اور ان کے پاس اپنی رقوم بھیجیں اور ثواب کا کام ثواب حاصل کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں اس جلسے کی انعقاد میں مجھ سے یا میری اس انتظامیہ احتجاجی کمیٹی کی جانب سے کچھ اگر غلطی ہوئی ہو, کچھ اگر کسی کا دل دکھا ہو, کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو, تو میں شخصی طور پر اور پوری کمیٹی اور پورے ذمہ داران کی جانب سے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی